السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اردس و خامس جیم کی جو ہے وہ مشق کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے بات آتی ہے الکلمات و ترکیب کی۔ تو بکرتم و اصیلہ، صبح شام، تحیۃ، تحیہ کہتے ہیں تحفے کو، اور سب سے بہترین جو تحفہ ہے وہ دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ہے وہ سلامتی اور برکتیں بھیجے۔ یلقون، وہ ملیں گے، یا وہ لقا ہوتا ہے ملنے سے، وہ وا اور نون ہوتا ہے یہ سب کے لیے، یعنی کہ وہ سب ملیں گے۔ سراجن، سراج میں نے آپ کو بتایا چراغ کو کہتے ہیں، منیرہ روشن۔ تعتدون، تم عدت پوری کراتے ہو، وہابت، اس منس نے ہبا کیا، ان یہ کہ یستنکح، کہ وہ نکاح کرنا چاہے، ترجی، تو علیحدہ رکھے، تو وی، تو اپنے پاس جگہ دے، عزلتا، تو نے علیحدہ کیا، ان یہ کہ تقر اعینہن، کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی کہ قرار پائیں۔ اس کے بعد سوالات ہیں آپ کے سامنے۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے؟ تو سوالات دیکھ لیتے ہیں، اب میں نے آپ کے لیے ریڈی کیے ہیں یہ۔ تو سب سے پہلا تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و منصب یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ شاہد بنا کے بھیجا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے اپنے سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام کے بارے میں، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام، ان تمام نبیوں نے جو ہے وہ اپنی نبوت کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا۔ اب بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے گواہی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے ان کے حال احوال بیان کر دیے، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے اوپر شاہد مقرر کیا جائے گا۔ مبشرن، مبشر ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہترین عمل کرنے والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو، جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان کو ثواب کی خوشخبریاں سناتے ہیں، کہ کیا ہوگا کہ جو نیک اعمال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یا جس طرح سے قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان خوشخبریوں کو جو ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس طرح سے ہمارے تک ان خوشخبریوں کو پہنچانے والے ہیں۔ تو اس پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لقب دیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مبشرن، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ نذیرا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ اب ڈراتے ہیں کس چیز سے ہیں؟ کہ اگر ہم برے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے، کفر کریں گے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم واصل کرے گا۔ اللہ نہ کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جہنم میں جائے، آمین۔ داعین الی اللہ، داعین الی باذنہ، دع سے ہے، دعوت سے ہے، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کس کی طرف؟ بھلائی کی طرف، ہدایت کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ سراجم منیرہ، سراجم منیرہ، جیسے ابھی ہم نے ورڈز میننگ میں دیکھا، سراج کہتے ہیں چراغ، منیرہ روشن کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اب وہ کس طرح کے روشن چراغ تھے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہدایت دے کر بھیجا، اور اب کتاب دے کر بھیجی جو کھلم کھلی کتاب تھی، جو حق کو واضح کرتی تھی اور باطل کے بارے میں بھی آگاہی دیتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات، ان روشنیوں کو جو ہمارے درمیان پھیلاتے تھے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہدایت کی روشنیاں اور کرنیں پھوٹتی تھیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ یعنی کہ روشن چراغ بھی قرار دیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو مقام و منصب جو ہے اس صورت میں، سورۃ الاحزاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس جو ہے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طلاق کا کیا خاص حکم جو ہے وہ بیان کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سبق کے اندر یہ خاص ایک حکم بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مومن مرد جو ہے کسی مومن عورت سے نکاح کرے اور وہ اس عورت کو بغیر چھوئے جو ہے وہ طلاق دے دے، تو مرد کو، مومن مرد کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اس عورت سے جو ہے وہ یہ تقاضا کرے کہ وہ عدت پوری کرے، اور اس مرد کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو جو
دستور کے مطابق، رواج کے مطابق اچھے طریقے سے جو ہے کچھ دے دلا کر، تحفہ تحائف دے کر جو ہے انہیں رخصت کرے، نہ کہ لڑ جھگڑ کر۔ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بیان ہے کہ اگر جو ہے وہ حق مہر مقرر ہو چکا ہے، اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو مرد کو جو ہے وہ نصف حق مہر جو ہے وہ عورت کو ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر جو ہے وہ عورت کے گھر والے جو معاف کرنا چاہیں تو یہ بات اور ہے، یا عورت معاف کر دے اگر، یا پھر اس کے جو ہے وہ جو عورت کا جو دیگر ولی ہے، باپ، بھائی، چچا، تایا، اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ عدت شمار کرنا عورت کے اوپر فرض نہیں ہوگا، چونکہ ان کا بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، تو اس لیے عدت بھی شمار وہ نہیں کرے گی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط اس سبق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو پہلا تو جو ہے وہ اصول یہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عورتیں حلال ہیں جنہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق مہر ادا کر چکے ہیں، جیسے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ دوسری وہ لونڈیاں جو کہ مال فہ کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، یعنی کہ مال فہ مال غنیمت ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور مال فہ اس کو کہتے ہیں کہ اس زمین کو یا اس مال کو جس کے اوپر ابھی آپ نے جد و جہد نہ کی ہو، گھوڑے نہ دوڑائے ہیں، جس کے اوپر آپ نے مشقت نہ کی ہو، لیکن آپ وہاں پہ گئے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ سلنڈر کر دیا، یعنی کہ ہتھیار پھینک دیے اور کہا کہ جو یہاں پہ وہ آپ کا ہے اور ہم جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس نتیجے کے طور پر جو بھی مال ملتا تھا اسے مال فہ کہا جاتا تھا۔ تو اس مال کے اندر جو لونڈیاں آئیں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جسے چاہے اپنے حرم میں رکھ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، پھپھو، ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں، ان میں سے اگر کسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کرنا چاہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھی۔ اسی طرح سے ہبہ کا حکم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورت، اگر کوئی مومن عورت جو ہے اپنا نفس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ہبہ کرنا چاہے، یہ کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس صورت میں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حق مہر بھی نہیں لوں گی، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے اوپر راضی ہوں، اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو ہے نکاح جائز تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔